معزز سامعین و حضرات، آج کے خطبے کا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج۔ ماہ رجب میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا جس کو اسراء اور معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور بے حد حساب قدرت کا ایک نمونہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں سب سے بڑی فضیلت ہے، کیونکہ یہ ایسا معجزہ ہے جو دنیا میں کسی انسان نے کبھی نہیں دیکھا۔ جیسا کہ قرآن پاک کی وہ آیت جو خطبہ کے آغاز میں پڑھی گئی، اس کا مفہوم یہ ہے: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں عبدی کا مطلب میرا بندہ ہے، اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی سب سے اعلیٰ اور بہترین مقام رکھتی تھی۔ کوئی بھی مومن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کامل بندگی کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو حقیقی مالک تسلیم کیا اور خود کو ایک بے اختیار بندہ قرار دیا اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا۔ اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم واقعی اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں تو اس کے احکامات کو مکمل طور پر تسلیم کریں، اور بندی کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا بلکہ اپنے مالک پر مکمل اعتماد اور انحصار کرتا ہے۔ لہذا تکبر، اپنی بڑھوتری اور ایسی قسم کی صفات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ایسی صفات سے آراستہ کریں جو ہمیں اللہ کی بندگی کے قریب کرتی ہیں، اور ایسی بری صفات جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں، ان ساری صفات کو چھوڑ دیں۔ معزز سامعین و حضرات، اس واقعے نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ دل کو صاف کرنا اللہ کی طرف سفر کا پہلا قدم ہے۔ مثال کے طور پر معراج کے سفر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو شیطانی اثرات سے پاک کیا جائے جو انسان کے دل میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرف اشارہ کر دیا کہ انسان کا دل صاف اور پاک ہونا چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ مقام حاصل کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہیں، اس لیے شیطان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکال دیا گیا اور اس میں مزید حکمت اور نور کو ڈال دیا گیا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے کوئی گندگی نہیں نکالی بلکہ اس کی پاکیزگی میں اضافہ فرمایا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہمارا سفر اللہ کی طرف سیدھے راستے پر ہو اور شیطان ہمیں گمراہ نہ کرے۔
نماز کا حکم معراج کی رات میں ملا، اور یہ تمام احکام کی تکمیل کا نقطۂ عروج ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے وقت سے ہی نماز ادا کرتے رہے ہیں، جیسا کہ امام احمد نے اپنی مسند میں یہ روایت کی ہے، ان جبریل علیہ السلام اتاہ فی اول ما اوحی الیہ فعلمہ الوضوء والصلاۃ، کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی کے وقت آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز سکھائی۔ معزز سامعین و حضرات، اس کے ساتھ ساتھ آج کے خطبے کے موقع پر ایک عالمی کسٹمز ڈے کے 43ویں سال کی مناسبت سے یہ بھی ہمیں ذکر کرنا ہے کہ اس سال ملیشیا کے شاہی محکمہ کسٹم نے کل 65.57 بلین رنگٹ کا محصول جمع کیا ہے۔ 65.57 بلین رنگٹ کا محصول جمع کیا ہے، کسٹم جمع کیا ہے، اور مقرر جو ہدف ہے اس کو کامیابی سے عبور کیا ہے۔ بطور ایک قانون نافذ کرنے والا ادارہ محکمہ کسٹم نے پچھلے سال بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ 7,215 سمگلنگ کے کیسز پر قابو پایا گیا، ان کیسز میں ضبط شدہ اشیاء کی کل مالیت 910.87 ملین رنگٹ تھی، جیسے کہ سگریٹ کی مصنوعات، شراب نوشی کی مصنوعات، منشیات اور دیگر اشیاء اس میں شامل ہیں۔ یہ کامیابی ملیشیا کے شاہی محکمہ کسٹم کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے، جو ملک میں تجارتی جرائم کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ کامیابیاں دیگر شراکت داروں اور مختلف طبقات کی مدد سے ممکن ہوئی۔ محکمہ کسٹمز عوام سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ملک کے خلاف کسی بھی جرم کی صورت میں متعلقہ معلومات فراہم کر کے حکام کی مدد کریں۔ یہ اعلان عوام میں موجود کسٹمز کے حوالے سے غلط فہمیوں کو دور کرنے اور ان پر لگائے جانے والے بے بنیاد الزامات کا جواب دینے کے لیے ہے، جو ان کی ساکھ اور خدمات پر اثر ڈالتے ہیں۔ ملیشیا کے شاہی محکمہ کسٹم کے اہلکاروں کی محنت اور قربانیوں کو سراہا جانا چاہیے، جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھی اپنے فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ معزز سامعین و حضرات، اس خطبے کے اختتام میں خطیب تمام حاضرین کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ وہ نماز کے احکامات پر ہمیشہ قائم رہیں، نماز کو علم کے ساتھ مکمل کریں۔ ہر بار جب نماز ادا کریں تو یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے، تاکہ آپ اسے زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا فرمائیں۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نماز قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر عمل کرنے کی توفیق دے، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 میں بیان کی گئی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے اور میری آنے والی نسل کو نماز قائم کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے اللہ، میرے والدین کو اور تمام ایمان والوں کو کے گناہوں کو معاف فرما، اس دن جب اعمال کا حساب اور جزا و سزا ہوگی۔
جزاک اللہ خیرا.